مشہور سماجی مذہبی اور کاروباری شخصیت حاجی غلام رسول وائس چیئرمین اقرا ویلفیئر سوسائٹی موارو راوت چیئرمین قبا مسجد اسٹاک پورٹ مانچسٹر کو تعزیتی ریفرنس میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حاجی غلام رسول ایک نیک سیرت، مخلص، دیانتدار اور دکھی انسانیت کے ہمدرد انسان تھے۔ عمر بھر دوسروں کو کامیاب بنانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی۔ وہ خاندان، اہل علاقہ اور تمام کمیونٹی کے لیے رول ماڈل ہیں۔ موت برحق ہے، حاجی غلام رسول شان سے جیے اور خوشی سے موت کا سامنا کیا۔ ان کے مشن انسانیت کی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض اظہار قوال نے سر انجام دیے۔ مقررین نے کہا کہ حاجی غلام رسول نے تمام عمر خدمت خلق کا کام کیا ہے۔ ان کا خواب تھا کہ علاقے میں تعلیم و ترقی ہو، غربت کا خاتمہ ہو اور ہر گھر میں خوشحالی آئے۔ حاجی غلام رسول اندر باہر سے ایک جیسے تھے۔ انہوں نے کبھی دکھاوا نہیں کیا۔ وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے موذی مرض کینسر کا بڑی بہادری سے سامنا کیا، بے انتہا تکلیف و درد کے باوجود نہیں کی۔ وہ بڑے دل و ضعف والے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کو کامیاب اور خوشحال بنانے کی کوشش کی۔ ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حاجی غلام رسول ہمیشہ بلندیوں پر نگاہ رکھتے تھے، کبھی پستی کو حاوی نہ ہونے دیا۔ ان کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ تعزیتی ریفرنس سے مولانا محمد احمد، سابق لارڈ میئر لیڈز کونسلر محمد اقبال، سابق کونسلر حاجی غلام قادر، حاجی برکت اللہ، سابق کونسلر پیٹر برا، ندیم حسین، کونسلر چودھری طالب حسین، خالد محمود قاضی، بابو محمد حنیف، ارشد محمود، بابو محمد بشارت، پروفیسر سعید احمد، ماسٹر عبدالکریم، محمد شفیق نمبردار، حافظ محمد مسعود، ملک ممتاز، قاضی عبدالشکور اور افتخار قوال نے خطاب کیا۔ آخر میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا اور شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ میں حاجی غلام رسول صاحب کا راجہ ہوں۔ ان کا خاندان صرف میں یا میرے جو دوسرے کزن ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے چاچو ہیں، وہ نہیں، بلکہ آپ سب بھی ان کا خاندان تھے، اور دیگر سینکڑوں لوگ بھی جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں وہ بھی ان کا خاندان ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک خواہش کی کہ ہر کوئی ترقی کرے، ہر کوئی خوشحال ہو اور ہر کوئی آگے بڑھے، کبھی بھی تکلیف بھی نہیں۔ اس کو سوچنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ہمارا مسئلہ دکھایا ہے۔ ہر کسی نے ماموں کی خدمات پر اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک دوست نے ایک نظم سوشل میڈیا پر شیئر کی، میں اس کے ساتھ راز کروں گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ نظم کس کی ہے، لیکن مجھے اچھی لگی، اس لیے میں اس کے ساتھ راز کروں۔ وہ روشنی کا ایک چراغ تھے، محبت و انسانیت کے پیکر نایاب تھے۔ دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنا، ہر دل دھڑکن ہر آنکھ کا خواب تھے۔ انسانیت کی راہوں کے وہ راہی تھے جن کے قدموں کے نشان زمانے کی مٹی پر ایک ابدی قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عظیم حوصلے کی ایک زندہ مثال تھے۔ دکھی دلوں کے لیے جیسے کوئی کمال تھے، انہوں نے نہ کوئی کبھی تھکاوٹ کو سر پر سوار کیا، نہ کبھی راہ محبت میں قدم پیچھے ہٹایا۔ اپنی ہستی کو دوسروں کے لیے وقف کیا، خود کو بلا کر سب کا بھلا کیا۔ دنیا میں کچھ لوگ ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جو خود جلتے ہیں مگر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ستارہ تھے جو اپنے کردار سے دلوں میں بس گئے۔ ہر مسکراہٹ میں ان کی روشنی کا عکس تھا، ہر دعا میں ان کی محبت کا احساس تھا۔ انہوں نے زندگی کو اس طرح گزارا جیسے ایک مقدس امانت کو نبھایا ہو۔ وہ سایہ درخت تھے، وہ سایہ دار درخت تھے جن کی چھاؤں میں کئی تھکے ہوئے دلوں کو آرام ملا۔ وہ امید کا چراغ تھے جو مشکلات میں بھی جلتا رہا اور سب کو روشن راہ دکھاتا رہا۔ آج ان کی یادیں دلوں میں زندہ ہیں، ان کے اچھے اعمال کا سفر ابھی جاری ہے۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے مگر ان کی روشنی کبھی مندم نہ ہوگی، کیونکہ وہ ایک فرشتہ سے انسان تھے جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔